السلام علیکم، آپ سب کو میری طرف سے بہت بہت آج عید میلاد النبی کا یہ بہت امپورٹنٹ ڈے ہوتا ہے، اور آئی ہوپ آپ لوگوں نے بہت انجوائے کیا ہو اور اپنی فیملیز کے ساتھ اس کو منایا ہو، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، عقیدت میں، پیار میں، خلوص کے ساتھ یہ سیلیبریٹ کیا ہو، اپنے بچوں کو بتایا ہو کہ یہ دن ہمارے لیے کتنا اہم ہے اور اس دن کی ہمارے لیے کیا امپورٹنس ہے، کہ آج جو ہمیں اللہ کے بارے میں پتہ ہے، اللہ کی وحدانیت کے بارے میں پتہ ہے، توحید کا پتہ ہے، نماز کا پتہ ہے، قرآن کا پتہ ہے، اسلام کا پتہ ہے، ہمیں یہ پتہ ہے کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے، ہمارا فیتھ کیا ہے، ہمارا لائف سٹائل کیا ہونا چاہیے، ہماری کانسٹیٹیوشن کیا ہونی چاہیے، یہ ملک جو ہم نے بنایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اللہ کے نام پر، اس کے اندر ہم نے کس طرح سے چلنا ہے، کیوں بنایا، کیسے بنایا، اور اس کو بنانے کا مقصد کیا تھا، اور آگے اس کو کیسے لے کے چلنا ہے، تو یہ سب چیزیں جو ہیں اس دن کے ساتھ بہت زیادہ کلوزلی ایسوسیٹڈ ہیں، اور آئی ہوپ کہ یہ دن آپ نے اسی جوش و خروش کے ساتھ منایا ہوگا کہ جیسے منانا چاہیے تھا، اور میری طرف سے آپ سب کے لیے بڑے خلوص سے، بہت پیار محبت سے دعائیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اپنے اپنے نیک مقاصد میں کامیاب کرے، اور آپ لوگوں کے دلوں میں، آپ کی نسلوں کے دلوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جگائے، اور اس کو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے بنائے رکھے، اور ہمیں ان کی ایک جو مشعل راہ ہے اس کے اوپر جو انہوں نے ہمیں دکھائی ہے اس کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ۔ اور میں بس اللہ سے یہی دعا کروں گی کہ آپ سب کا جو ایمان ہے، جو آپ کی سب سے بڑی طاقت ہے، اللہ تعالیٰ اس کی بقا رکھے، کیونکہ مشکل حالات ہیں، بہت مشکل وقت گزر رہا ہے اس ملک پہ۔ آج مستونگ میں جو واقعہ ہوا ہے وہ بہت زیادہ افسوسناک ہے، کہ جو پولیٹیکل ریلیز ہیں ان کو اٹیک کیا جا رہا ہے، اور یہ جو لوگ کر رہے ہیں وہ بھی اپنی طرف سے اسلام کا علم اٹھا کر لوگوں کو گمراہ کر کے اتنے بابرکت دن کے وقت اس طرح سے شہادتیں کروا رہے ہیں، جو کہ افسوسناک واقعہ ہے کہ آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی 12 ربیع الاول جیسا یہ عید ہے ہمارے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے، اور یہ کون شیطان ہے کہ جو اپنی طرف سے اسلام کا علم اٹھا کر اس طرح سے غلط حرکتیں کر رہے ہیں، اور بلاسٹ کر رہے ہیں اور شہادتیں کر رہے ہیں اتنے امپورٹنٹ دن پر، کہ آج کا دن جو کہ تمام امت کے لیے اتنا امپورٹنٹ دن ہے، آج کے دن بھی یہ لوگ افسوس کی بات ہے کہ باز نہیں آتے اپنی شیطانیت سے اور اپنی یہ غلط کام کرنے سے، اپنے غلط بیہودہ اور دہشت پھیلانے والے خطرناک قسم کے ٹیررسٹ کاموں سے، کہ یہ خارجی ہیں، ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کے کتے کہا ہے، اور ان کو انشاءاللہ ہم لوگ جہنم رسیدی کریں گے، اور ہمارا ایز اے قوم، ایز اے نیشن یہ میسج جانا چاہیے تمام لوگوں کو، اور اسپیشلی ان لوگوں کو، کہ اب ہمارے اندر زیرو ٹالرنس ہے فار سچ ٹیررزم، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اب اس قسم کی کوئی غلط کام برداشت نہیں کرنا پاکستان کی سرزمین پر۔ یہ وہ سرزمین ہے جس کو لیا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اللہ تعالیٰ کے نام پر، کہ یہاں پہ ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھیں، اور یہاں پر اس قسم کی غلط حرکتیں ہو رہی ہیں کہ اس طرح سے they just go and they just blast and they just martyr people just like that، اور وہ بھی آج اتنے امپورٹنٹ دن پر، کہ جب تمام امت ایک علم کے تلے کھڑے ہو کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کر رہی ہے، اور نعتیں پڑھ رہی ہے، اور میلاد جگہ جگہ ہو رہے ہیں پورے پاکستان میں، بلکہ پوری دنیا میں جہاں جہاں پاکستانی ہیں وہ سب میلاد منا رہے ہیں، اپنے بچوں کو بتا رہے ہیں، اپنے بچوں کے دلوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جگا رہے ہیں، اور تاکہ یہ نسل یہ چلتا رہے سلسلہ۔ اور ایسے دن پر جن لوگوں نے بھی یہ کام کیا ہے وہ اسلام کے دشمنوں کے پے چیکس پہ تھے، وہ اسلام کے دشمنوں
کہ کھڑے کیے گئے تھے، کیونکہ صرف اور صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہوگا جو کہ چاہے گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کے روز، کہ جس دن ان کی ولادت ہوئی 12 ربیع الاول کو، کہ جو اتنا امپورٹنٹ پاکیزہ دن ہے، پاک دن ہے پوری امت کے لیے، اس دن اس طرح سے وہ دہشت گردی کرے اور اس طرح سے جنازے اٹھوائے لوگوں کے گھروں میں. تو یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن نے یہ کیا ہے، جس نے بھی مستونگ میں یہ بلاسٹ کیا ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پکا دشمن ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن جو ہے وہ ہمارا دشمن ہے. اور ہمیں اب ایز اے نیشن یہ تہیہ کر لینا ہے کہ ہم نے کسی بھی صورت اس قسم کی کسی بھی دہشت گردی کو اب مزید برداشت نہیں کرنا. اور جب میں یہ کہتی ہوں کہ مزید برداشت نہیں کرنا تو اس کا مطلب یہ ہے زیرو ٹالرنس. زیرو ٹالرنس کا مطلب آپ سمجھ جائیں کہ زیرو ٹالرنس مین زیرو ٹالرنس، کہ ان کے ساتھ بالکل نرمی نہیں برتنی، ان کو پکڑ پکڑ کے ان کو جیل میں ڈالنا ہے اور ان کو جہنم رسید کرنا ہے، اور ان کو سخت سے سخت سزا دینی ہے، اور ان کا یہ جو نیٹ ورک ہے اس کو نیوٹرلائز کرنا ہے، اس کو سلب کرنا ہے، اور ان کو اب کسی صورت میں اس سرزمین پر پنپنے نہیں دینا. اللہ حافظ، السلام علیکم، گڈ نائٹ، شب بخیر.